برگن اسٹاک میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تاخیر کا شکار۔ ایرانی وفد امریکی صدر کے جارحانہ بیانات کے خلاف احتجاجاً مذاکراتی ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے۔ صورتحال پر ٹویٹ کرتے ہوئے ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالیباف نے واضح کیا کہ ایران امریکی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، امریکی حکام کو بیانات دینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایرانی مسلح افواج ہر قسم کی صورتحال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا، ایران فوری طور پر لبنان میں اپنے بھاری معاوضے والی پراکسیز کو کشیدگی پھیلانے سے روکے۔ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایران کو دوبارہ ایسا نشانہ بنائیں گے کہ جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ شدت سے کریں گے۔ مذاکرات کے پہلے دور میں تیل پر استثناء کے مسودے پر اتفاق ہوا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی تیل پر پابندیوں کے مسودے کو حتمی شکل دی گئی۔ ایرانی مذاکرات کاروں کے مطابق امریکی وفد کے ساتھ بات چیت کے دوران منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی پر بھی بات ہوئی۔ ایرانی وفد کے رکن کے مطابق گفتگو کا مرکز ایران پر عائد پابندیاں تھیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کے منجمد اثاثوں پر بات ہوئی۔ بات چیت کا محور جنگ کا خاتمہ اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی رہی۔ پاکستان امن عالم کا ضامن سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ایران امریکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات، امریکی اور ایرانی وفود کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر گفتگو۔ پاکستان اور قطر کی بطور ثالث شرکت امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل۔ ایرانی وفد محمد باقر کالیباف، عباس عراقچی اور دیگر پر مشتمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور میزبان امریکی اور ایرانی وفود کا کانفرنس ہال میں استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس انتہائی گرم جوشی کے ساتھ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور محسن نقوی سے ملے۔ عالمی امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برگن اسٹاک میں مذاکرات سے پہلے میڈیا سے گفتگو۔ کہا، صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی مذاکرات کے لیے انتھک کوششیں کی۔ امید ہے کانفرنس کے اختتام پر ہم دنیا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا پیغام ساتھ لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ثالثی کے لیے کوششوں پر قطر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی قیادت عالمی امن کی ضامن بن گئی۔ ایران اور امریکہ کو ایک میز پر لانے میں محسن نقوی کا کلیدی کردار۔ پاکستانی وزیر داخلہ پس پردہ سب سے متحرک شخصیت، عالمی رابطوں کی ایسی زنجیر بنائی کہ عمل کی رفتار ناقابل یقین حد تک تیز ہو گئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو رابطے میں رکھا، ایران اور امریکہ کی قیادت کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، فریقین کے تحفظات دور کیے۔ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں سے لے کر تکنیکی مذاکرات تک محسن نقوی کی خاموش مگر مؤثر سفارتکاری نے عالمی سطح پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے استوار کرنا چاہتے ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی گفتگو۔ بولے، ایران جوہری ہتھیار ترک کرنے سمیت دیگر باتوں پر عمل کرے تو ہم بھی تعلقات کا نیا باب شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لبنان کی صورتحال پر تشویش ہے۔ سفارتی کوششوں سے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک پرامن اور خوشحال مستقبل کا حصول یقینی بنا سکتے ہیں۔ امید ہے ان مذاکرات سے ہم کامیابی کی نئی منازل حاصل کریں گے۔ قطری وزیر اعظم بولے، یہ مذاکرات عالمی امن اور معیشت کے لیے اہم ہے، مسائل کے حل تک ثالثی کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بغیر شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ کہا، پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار لائق تحسین ہے۔ عاصم منیر ایک بہترین سپہ سالار ہیں۔ میری زندگی میں دو لوگ بہت اہم ہیں، ایک بھارتی اور دوسرے پاکستانی ہیں۔ بھارت سے میری وائف اور پاکستان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ جے ڈی وینس نے امن مذاکرات ممکن بنانے کے لیے قطری وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کیا۔
پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی کانفرنس سے پہلے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات میں گفتگو، دونوں جانب سے خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیٹ کشنر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی نائب صدر کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے مصافحہ۔ برگن اسٹاک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالیباف کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ برگن اسٹاک میں امریکی، ایرانی، پاکستانی اور قطری پرچموں کی بہار، وزیر اعظم نے برگن اسٹاک آمد پر صحافیوں کا جرمن زبان میں شکریہ ادا کیا۔ ایرانی چیف مذاکرات باقر غالیباف کا شہدائے ایران اور میناب کو خراج عقیدت، ایکس پر میناب اسکول کے بچوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا، کہا کہ شہداء میرے ہر اقدام اور فیصلے کے گواہ ہیں، شہید ساتھیوں سے دوبارہ ملاقات کا منتظر ہوں، میناب میں شہید بچوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف امن مذاکرات تو دوسری طرف اسرائیل کے لبنان اور غزہ پر حملے۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان کے جنوبی ضلع نباتیہ اور دیگر علاقوں میں فضائی اور ڈرون حملے کیے، درجنوں افراد شہید اور زخمی۔ فضائی حملے میں زخمی فوجی دم توڑ گیا۔ صہیونی فورسز کا جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے قریب بھی فضائی حملہ، 2 افراد شہید، متعدد زخمی۔ غزہ کی پٹی پر 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 12 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایران نے لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کے بعد امریکہ کو معاہدے کی خلاف ورزی کا ذمہ دار قرار دے دیا، ابنا ہرمز مکمل طور پر بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ ابنا ہرمز کو تمام بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ یہ دشمن کی وعدہ خلافی کا پہلا جواب ہے۔ اگر جاریت جاری رہی تو دشمن کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنے کی خاطر مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں R4 وزرائے خارجہ اجلاس، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کیا، پاکستان کے کلیدی کردار اور قطر کی معاونت کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ وزرائے خارجہ فلسطینی مسئلے خطے میں دیر پا امن کا محور قرار دیا، کہا 1967 کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست اور دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری صدر پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت سازی اور عوام کی آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دیں۔ مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان میں قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان نے کہا، مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، ڈپٹی اسپیکر اور گورنر وفاقی فارمولے پر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ نامزد وزیر اعلیٰ امجد ایڈوکیٹ نے کہا، قائد ایوان کے لیے ووٹ دینے اور سپورٹ کے اعلان پر نون لیگ کے قائدین کے مشکور ہیں۔ آزاد کشمیر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی امجد علی خان ایڈوکیٹ نے لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو بیان میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے لاتعلقی کا اعلان کرتے ہوئے نوجوانوں کو مثبت سیاست کی جانب واپس آنے کی اپیل کی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا، کراچی میں سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان پوری دنیا میں امن لے کر آ رہا ہے، امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہترین کردار ہے، فیلڈ مارشل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مزید کہا بینظیر بھٹو شہید پاکستان کی پہچان سمجھی جاتی ہیں، شہید بیوی کی جمہوریت کے لیے تاریخی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بلوچستان اسمبلی نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ ایوان میں بجٹ کی منظوری کے لیے مجموعی طور پر 1089 ارب روپے کے
98 مطالبات زیر پیش کیے گئے۔ اپوزیشن کی جانب سے کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہیں کی گئی۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں اپوزیشن کی تنقید کو رہنمائی کے طور پر لیا، طنز اور طعنوں کے باوجود خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ بلوچستان میں 100% 15,000 اسکول کھل چکے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ لاہور میں گلبرگ ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، کالج روڈ اور اطراف میں بادل برسے۔ باگڑیاں، کوٹ لکھپت، کچا جیل روڈ اور اطراف میں بھی بارش نے خوب رنگ جمایا۔ کہیں کہیں ژالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار۔ ہنگو سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور تیز آندھی کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم شدید گرم۔ سندھ کے بالائی اضلاع میں موسم جزوی ابر آلود رہنے کی توقع۔ برطانیہ کی سیاست میں بڑی تبدیلی کی لہر۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے مستعفی ہونے کی قیاس سرائیاں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کیئر سٹارمر آج استعفیٰ دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کیئر سٹارمر حتمی فیصلے سے قبل غور و خوض میں مصروف ہیں۔ برطانوی میڈیا نے بھی کیئر سٹارمر کے عہدہ برقرار رکھنے کو مشکل قرار دے دیا۔ کربلا میں 6 محرم الحرام کو مختصر حسینی لشکر کے سامنے 20,000 کا یزیدی لشکر موجود تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے پہلے اپنے قبیلے بنی اسد کے لوگوں کو بنت رسول کی مدد کی درخواست کی۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ رات کو خیام حسینی علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے کہ عمر سعد کی ہدایت پر انہیں دریائے فرات کے کنارے روک لیا گیا۔ مجبوراً حبیب ابن مظاہر اکیلے لشکر حسینی کی طرف واپس آ گئے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایکواڈور اور کوراساؤ کا میچ ڈرا۔ میچ میں سب سے زیادہ گول روکنے کا ریکارڈ بھی برابر ہو گیا۔ کوراساؤ کے گول کیپر نے ایکواڈور کے 15 سے زائد گول حملے ناکام بنائے۔ جرمنی کی آئیوری کوسٹ کو 1-2 سے شکست۔ جرمنی نے 12 سال بعد ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جاپان نے تیونس کو 4-0 سے ہرا دیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں گولز کی بارش نے فٹ بال کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ فٹ بال کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ نے صرف 33ویں میچ میں 100 گول کا سنگ میل عبور کر لیا۔ یہ گزشتہ 38 سال میں سب سے تیز رفتار ریکارڈ ہے۔ تاریخی لمحہ اس وقت سامنے آیا جب نیدرلینڈز کے سٹار سٹرائکر کوڈی کیپکو نے سویڈن کے خلاف 1-5 کی شاندار فتح میں تیسرا گول سکور کر کے سینچری مکمل کی۔